بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے۔ ایک نیکی کام آ گئی۔ محمد بشیر پوسٹ آفس کے چیئرمین کے دفتر پر کام کرتا تھا۔ وہ وہاں سے فائلیں لے کر پہلے آفس جاتا، پھر وہاں سے فائلیں اکاؤنٹ برآں جاتی تھی اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ذمہ داری یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا، سردیوں میں ہیٹر چلا کر دفتر کو گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بن کلین کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپر، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازے کھولنا، صاحب کے چلے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کروانا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، خانسامے کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درزی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کروانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کتاب کرنا بھی اس کے ان تمام فرائض میں شامل تھا۔ ان فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھے۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا۔ والد بھی نائب قاصد تھا۔ وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کروا گئے تھے۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، وہ بھی حسرتناک زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھی۔ اس کی ایک اور کائنات بھی تھی، یہ کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز زمین میں گرا اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی اکلوتی پناہ گاہ اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن میں چیئرمین کی آفس کی ڈیوٹی اور رات میں والدہ کی خدمات، یہ اس کی کل زندگی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کی وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی، یہ ان کی اکلوتی خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی، ہلاتی، لوریاں دیتی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ بشیر یہ سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ حج کروانا چاہتا تھا مگر حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی بہت کم تھی۔ اگر وہ شادی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کرنے لگ جاتا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بندہ محمد بشیر کو لوگ محمد بشیر کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے محمد بشیر کو عاجزی، انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا ذرا سا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا۔ لوگ اسے سن سن کر ہنستے، اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا اور یوں سچ مچ وہ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ اس نے آخرکار 2005 میں حج کے لیے پیسے جمع کر لیے اور جب وہ درخواست جمع کرانے چلا گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی قیامت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ دوسری درخواست کے پیسے کہاں سے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے حال میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے دوست نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم بھاگ کر 1 لاکھ روپے جمع کر لیے، لیکن 1 لاکھ روپے کی کمی تھی۔
نعیم بندہ محمد بشیر کے پاس گیا، اس سے 1,00,000 روپے مانگے۔ بندہ محمد بشیر عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ اب دوسری درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے۔ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو اس کی ماں بھی حج کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ بندہ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا۔ وقت کم تھا۔ نعیم بندہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بندہ محمد بشیر نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور محمد نعیم کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ سیدھا مسجد میں گیا اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ کو ہی منظور نہیں تھا۔ اب آپ میری ماں کو صبر دیں یا اسے حوصلہ دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ اگلا دن بندہ محمد بشیر کے لیے بہت حیران کن تھا۔ لوگوں کو سرکاری اخراجات پر حج بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 لوگوں کو سرکاری اخراجات پر حج بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قرعہ اندازی ہوئی۔ بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام ٹکٹ نکل آئے۔ بندہ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دی گئی۔ اس نے اطلاع ملتے ہی چیئرمین سے آ کر ملاقات کی اور بندہ محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے کا ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے کہا، بندہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید موقع دے گا۔ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی اور چیئرمین نے منظوری دے دی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ بندہ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت ایک خاندان کو بہت ہی پسند آ گئی اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہو گئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار بھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھی، محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بہت ہی پیارا سا بوتیک بنا لیا، جو بہت ہی جلد کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے اور ہر سال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ 10 آدمیوں کو حج پر بھجواتا ہے، ضرورت مندوں کو، اور کہتا ہے کہ یہ حج اکبر ہے، ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس کے پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ یہ وہ ایک نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔